اللہ اپنے اس کلام میں قرآن کا تعارف کروا رہا ہے، اور قرآن کی بات تو مکمل ہوتی ہی نہیں ہے جب تک کہ اہل بیت کی بات نہ ہو۔ لہذا قرآن کے تعارف کے ساتھ اللہ نے راسخون فی العلم کی بات کی ہے، یعنی ان کی بات کی ہے جو قرآن سمجھائیں گے، جو قرآن بتائیں گے کہ قرآن کیا ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے هو الذی انزل علیک الکتاب، وہ اللہ ہے جس نے حبیب آپ کے اوپر کتاب کو نازل کیا۔ منہ آیات محکمات، اس میں سے کچھ آیات محکم آیتیں ہیں، وَأُخَرُ متشابہات، اور کچھ آیتیں دوسری طرح کی آیتیں ہیں، متشابہات ہیں۔ ہن منہ آیات محکمات، اس میں کچھ آیات محکم ہیں، اور ہن ام الکتاب، یہی اصل کتاب ہے۔ یعنی دو طرح کی آیات قرآن میں اللہ بیان کر رہا ہے، وہ آیات جو اصل کتاب ہیں، وہ آیات جو فرع کتاب ہیں۔ ظاہر اصل کہا ہے تو پھر اصل کی جو سامنے لفظ آئے گا وہ ہے فرع، اصول دین، فروع دین۔ کچھ آیات وہ ہیں کہ جو اصل کتاب ہیں، کچھ آیات اصل کتاب کے سے ہٹ کر بات ہوگی تو فروع کتاب یعنی فرع کتاب ہے۔ ہم فروعات دین کو بھی اصول دین کی طرف پلٹاتے ہیں نا، یعنی نماز بھی ہماری روزہ بھی، حج زکوٰۃ بھی، یہ ہماری توحید کے مطابق ہے۔ جتنی ہماری توحید روشن ہوگی اتنی ہی نماز اچھی ہوگی، جتنی ہماری توحید اچھی ہوگی اتنا ہی روزے میں بھی مزہ آئے گا، جتنا عقیدہ توحید واضح ہوگا اتنا ہی حج میں بھی ذائقہ آئے گا۔ ایسے ہی ہم نبی کی بات کو آنکھ بند کر کے مان لیتے ہیں۔ یہ جو نماز کیسے پڑھنی ہے، نماز پڑھنی ہے یہ عقیدہ توحید کا مسئلہ ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے یہ نبوت کا مسئلہ ہے۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد وعلیہ۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو۔ تو نماز تو اللہ کی ہے مگر طریقہ مصطفیٰ کا ہے، سجدہ اللہ کا ہے مگر انداز سجدہ نبی کا ہے۔ اللہ کا شکر بھی ادا کرنا ہے تو اپنی مرضی سے نہیں کرنا، اس کا شکر کا بھی ڈھنگ نبی بتائیں گے، طریقہ نبی بتائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو نماز تو مسئلہ توحید کا ہے مگر طریقہ نماز مسئلہ نبوت کا ہے۔ توجہ چاہوں گا۔ پھر اسی طرح نماز میں ایک سورہ ایسا ہے، یہ ابتدائی بیان ہے اور توجہات میرے ساتھ ہیں تو یہی چند مسئلے ان بچوں جوانوں کے لیے ذرا روشن ہوتے چلے جائیں۔ نماز میں ایک سورہ ایسا ہے جسے اگر کوئی نہیں پڑھے گا تو اس کی نماز باطل ہے، صرف ایک سورہ ایسا ہے۔ باقی سوروں میں اختیار ہے کہ آپ نماز میں سارے کوئی بھی سورے پڑھ لیں، مگر ایک سورے میں اختیار نہیں ہے، اور وہ ہے سورہ الحمد۔ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، نماز ہی باطل ہے اس کی جس نے نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی، نماز ہی نہیں ہے اس کی مگر ہے تو سورہ فاتحہ کے پڑھنے سے ہے۔ تو سورہ فاتحہ 7 آیتوں پر مشتمل سورہ ہے، مگر اس 7 آیتوں والے سورے میں اللہ نے توحید کو بھی بیان کیا ہے، نبوت کو بھی بیان کیا ہے، اللہ نے عدل کو بھی بیان کیا ہے۔ مالک یوم الدین ذہن میں رہے جی، مالک یوم الدین، اسی سورے میں اللہ نے عدل الہی کو بھی بیان کیا ہے، اسی سورے میں اللہ نے نبوت کو بھی بیان کیا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، نبوت کو بھی بیان کیا ہے، اور اسی سورے میں اللہ نے امامت اور ولایت کو بھی بیان کیا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اگر آپ آمادہ ہیں تو جملہ کہہ دیتا ہوں، اسی سورے کے اختتام پہ اللہ نے تولا اور تبرہ بھی بیان کیا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، یہ ہے تولا،
صراط الذین انعمت علیہم، ان کا رستہ جن پر تو نے اپنی نعمتیں نازل کی ہیں۔ کیسے ممکن ہے ہم کہہ رہے ہوں ان کا رستہ اور ان کا کوئی تصور ہی نہ ہو؟ جن کے رستے پہ قائم رہنے کا، کن کا رستہ؟ جن پہ تو نے اپنی نعمتیں نازل کی ہیں۔ تو جن پر تو نے اپنی نعمت، تو اتنا تو پتا ہونا، مسلمان 1400 سال سے پڑھ رہا ہے، اسے نہیں پتا کہ کن پہ نعمتیں نازل کی ہیں؟ توجہ ہے حضرات کی؟ یعنی مسلمان ساری زندگی سے پڑھتے آ رہے ہیں انعمت علیہم، ان کا رستہ جن پہ تو نے اپنی نعمتیں نازل کی ہیں، اور مسلمان کو یہ نہیں پتا کہ کن پر اللہ نے اپنی نعمتیں نازل کی ہیں۔ جی تو بس جن پر اللہ نے اپنی نعمتیں نازل کی ہیں ان کی شناخت یہ ہے تولا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور جن پہ تو غضبناک ہوا اور جو گمراہ تھے۔ جی غضبناک، مغضوب، ولا الضالین، جو گمراہ تھے، ان کا رستہ نہیں چاہیے۔ تو اور تبرہ کیسے کہتے ہیں؟ میرے سنی بچوں، میرے عزیزوں، میری جان، صلوات پڑھیں ذرا محمد والا۔ یہ آپ کو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ شیعہ حضرات تبرہ کرتے ہیں، اتنی بڑی مہذب قوم گالیاں دے گی؟ اتنے پڑھے لکھے لوگ، اتنے قابل لوگ دنیا کے اندر، ایسے ایسے معتبر لوگ جو علی ولی اللہ تک کلمہ پڑھتے ہیں، جو ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں، وہ کیا پوری قوم کو گالیوں پہ لگایا؟ یہ کیا آپ کو بتایا گیا ہے؟ کس نے بتایا ہے؟ یہ اسی نے بتایا ہے جو آپ کو ہمارے قریب نہیں آنے دینا چاہتا۔ ناراض نہ ہوئیے گا، میں ایک بات تو میرا حق ہے نا میں کروں۔ یہ اتنی معتبر قوم، پڑھے لکھے لوگوں کی قوم، خاندانی لوگوں کی قوم، کیا پوری قوم کا مذہب گالیاں دینا ہوگا؟ ہمارا مذہب گالیاں دینا نہیں ہے۔ گالیاں دینے والے غیر مہذب ہوتے ہیں، اور سب سے بڑی تہذیب تو علی کہتے ہیں۔ وہ کیسے گالیاں دینے والی قوم ہوگی جن کے دلوں کا حاکم علی ہو؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ تو گالیاں دینے کے لیے کا مطلب تبرہ نہیں ہے۔ تبرہ کا مطلب ہے ہمیں پتہ ہو کہ کن سے جان چھڑانی ہے۔ میں نے لفظ آسان سا کہہ دیا۔ ہمیں پتہ ہو کہ کن سے دور رہنا ہے، اور ہمیں پتہ ہو کہ کن کی پیروی کرنی ہے۔ جن کی پیروی کرنی ہے ان کی پیروی کو تولا کہتے ہیں، اور جن سے دور دور رہنا ہے ان سے دور رہنے کو تبرہ کہتے ہیں۔ اور تبرہ بھی، تولا بھی بغیر لاجک کے نہیں ہے۔ کوئی رشتہ داری نہیں ہے، کوئی خاندان پرستی نہیں ہے۔ ساری شیعہ قوم کوئی خاندان مانتی ہے۔ ہم خاندان بھی اگر کسی خاندان کو بھی مانتے ہیں تو اس خاندان کو مانتے ہیں جس خاندان پہ اللہ نے نعمتیں نازل کی۔ صلوات پڑھیں محمد و آلہ۔ بھائی آپ کی تسلی کے لیے آیت پڑھ دوں نا میں۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کچھ لوگ ان لوگوں سے حسد کرتے ہیں جنہیں اللہ نے اپنے فضل سے عطا کیا۔ فقد آتینا علی ابراہیم الکتاب والحکمہ وآتیناہم ملکا عظیما، اور بے تحقیق اللہ کہہ رہا ہے ہم نے آل ابراہیم کو کتاب بھی دی ہے، حکمت بھی دی ہے، ملک عظیم بھی عطا کیا ہے۔ کتاب سے مراد قرآن ہے، حکمت سے مراد نبوت ہے، ملک عظیم سے مراد امامت۔ ہم نے ابراہیم کی نسل کے اندر آل ابراہیم کو کتاب بھی دی ہے، حکمت بھی دی ہے، اور ملک عظیم بھی عطا کیا ہے۔ میرے معصوم امام اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے فرماتے ہیں ہم ہی تو وہ صاحبان ملک عظیم ہیں جن کی مملکت کسی بارڈر کی محتاج نہیں ہے۔ بھائی تھوڑی گردن ہلا دینا بات جائے تو۔ ائمہ اہل بیت کے مملکت کسی بارڈر کی محتاج نہیں ہے، کسی ویزے کی محتاج نہیں ہے، کسی پاسپورٹ کی محتاج نہیں ہے۔ دنیا کے اس کونے میں رہنے والا بھی حق رکھتا ہے کہ والی سے پیار کرے۔ دنیا کے اس کونے میں رہنے والا بھی حق رکھتا ہے کہ امام حسین کا ذکر کرے۔ اس سے زیادہ مضبوط حکومت اور کیا ہوگی؟
اس سے زیادہ مضبوط حکومت اور کیا ہوگی کہ کہیں بھی رہتے ہو مگر تمہارے دلوں کا حاکم علی اور حسین ہے. ملک عظیم. اللہ نے اس گھرانے کو نعمتوں سے نوازا ہے. لہذا مولا علی اپنے طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں نحنو محسودون الذین فی الآیہ. یہ جو آیت کے اندر محسود جن سے حسد کیا جائے گا ہم ہی وہ اہل بیت ہیں جن سے اللہ قرآن میں جن کے بارے میں بتا رہا ہے کہ جن سے لوگ حسد کریں گے. حسد کس سے ہوتا ہے؟ حسد کا مطلب کیا ہے؟ حسد کی تعریف کروں؟ کم سے کم مولا علی کے چاہنے والے اور اہل بیت کے چاہنے والے ایک دوسرے سے حسد نہیں کرتے. یہ اتنی خطرناک بیماری ہے جو اہل بیت کو اذیت پہنچاتی ہے. سب سے زیادہ جس بیماری نے اہل بیت کو تکلیف پہنچائی ہے وہ حسد کی بیماری ہے. اور حسد کسے کہتے ہیں؟ حسد کی تعریف اہل دقت نے، اہل معرفت نے حسد کی تعریف کی ہے صاحب نعمت سے آرزوئے زوال نعمت. صاحب نعمت سے آرزوئے زوال نعمت کو حسد کہا جاتا ہے. کسی کو کمال پر دیکھ کر یہ آرزو کرنا کہ اسے کمال چھن جائے، اسے حسد کہتے ہیں. جبکہ حسد کرنے والے کو اس آرزو سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ایسا تو ہوگا نہیں کہ اس سے چھن جائے گی تو تمہیں مل جائے گی. تھک رہے ہیں میری باتوں سے آپ؟ بہت بہت دوبارہ بلند اور صلوات پڑھ لیں. یہ جو بیماری ہے نا حسد کی بیماری، اس سے حاسد کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا سوائے اس کے اپنے نقصان. دو موٹے نقصان ہوتے ہیں، ایک ذاتی نقصان، ایک سماجی نقصان. ذاتی نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس کا خون جلتا ہے، دبلا ہو جاتا ہے. تم خون جلا رہے ہو. کوئی کسی کی قبر میں نہیں جائے گا، کوئی کسی کی روٹی نہیں کھاتا. ہر شخص اپنا رزق رکھتا ہے اور کوئی کسی اور کی قبر میں جا کے جواب نہیں دے گا. صحیح ہے. سب کو مرنا اور سب کو قبر بھی اپنی اپنی ہی ملنی ہے. اور یہ بھی دعا کریں کہ قبر مل جائے، ورنہ تو سمندروں میں ابھی آپ نے دیکھا کتنی بڑی کشتی ڈوب گئی. اور آپ نے 2 دن پہلے دیکھا کہ نواب شاہ میں کیا ہوا. بعض مسافروں کے تو اعضا ہی منتشر ہو گئے. جو تصویریں، جو ویڈیوز، جو رپورٹس آ رہی ہے. ہمارا فلاحی ادارہ بھی وہاں خدمت کر رہا تھا، ایک چھٹی وہاں رضاکار ہمارے کام کر رہے تھے، تو خود بھی جو انہوں نے قریب سے دیکھا ہے وہ بیان کے قابل نہیں ہے. بہت بڑا سانحہ ہے اور میں نہیں جانا چاہتا اس کے اوپر کہ اس سانحے میں کوتاہی تھی. یہ حادثہ نہیں تھا، یہ جرم تھا. وہ ریلوے ٹریک جو تھا جب مینٹین نہیں رکھیں گے، مینٹیننس نہیں ہوگی، جب اس کی دیکھ بھال نہیں ہوگی
تو کہیں سے بھی وہ ناقص رہ جائے گا، کمزور ہو جائے گا، اور جب اس میں وزن آئے گا تو وہ ٹوٹ جائے گا، ٹوٹے گا تو وہ ڈبے ایسے ہی ہوگا جو ہوا۔ مگر میں تو کبھی کبھی مایوس تو نہیں ہوں، لیکن کبھی کبھی اپنے ملک کے حالات کو اور معاملات کو اور اداروں کی ناقص کارکردگی کو، مجرمانہ غفلت کو جب دیکھتا ہوں تو کبھی ایسا لگتا ہے کہ یہ عوام کو انسان نہیں مانتے، بلکہ لفظ اور بہتر کروں، انسان نہیں جاندار نہیں مانتے، ورنہ اپنے گھر کے کتوں کا یہ اتنا خیال کرتے ہیں، یہ اپنے گھر کے جانوروں کا انسانوں سے زیادہ خیال کرتے ہیں، اپنے طوطوں کا، اپنے کبوتروں کا، اپنے پرندوں کا، اپنے جانوروں کا یہ انسانوں سے زیادہ خیال کرتے ہیں۔ کوئی ایک ادارہ مجھے بتا دیجئے تو میں آپ کے منہ میں لڈو ڈال دوں کہ جو ملک میں ادارہ وہ صحیح کام کر رہا ہوں، کوئی ایک ادارہ بتا دیں۔ سرکاری ریاستی ادارے ہیں اور ذاتی بنیادوں پہ چل رہے ہیں۔ جی کڑوی بات سن لیجئے بھائی، جب آپ کے پاس مائک آئے تو میرے خلاف بول دیجئے گا۔ جی میں ان سے ہی بات کر رہا ہوں جنہیں برا لگے گا، آپ کو کیوں برا لگے گا؟ مظلوم کے ماننے والے بیٹھے ہیں، مظلوم کے ماننے والوں کو ظلم کے خلاف بولنا برا نہیں لگتا۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آلہ۔ اور بلند صلوات نبی و آلہ۔ جہاں بحق ہو جانے والوں کی مغفرت کے لیے صلوات پڑھیں۔ زخمیوں کی شفا یابی کے لیے صلوات پڑھیں۔ پاکستان کے ذمہ داروں کو ذمہ دار بنے اس کی توفیق کے لیے صلوات پڑھیں۔ بات آگے جائے تو میں عرض کر رہا تھا کہ نعمتیں جن پر اللہ نے نعمتیں ڈالی ہیں، جن پر اللہ نے نعمتیں نازل کی ہیں، ان سے جڑنے کا حکم ہے۔ انعمت علیہم صراط الذین انعمت علیہم، اور ان سے دور رہنے کا حکم ہے جو مغضوب بھی ہیں ضالین بھی ہیں۔ غیر المغضوب ہے ان کا نہیں جو مغضوب ہیں، ولا الضالین اور ان کا نہیں کہ جو ضالین ہیں یعنی گمراہ ہیں۔ تو قرآن اس نماز کے اندر اللہ نے 2 رکعت نماز میں پورا دین سمیٹا ہے۔ آپ تکبیرۃ الاحرام سے نہیں بلکہ نیت سے شروع کریں۔ الاعمال بالنیات، جی بنیاد ہے ہم سب کی ہماری نیت۔ اس مجلس میں بھی ممکن ہے کوئی رپورٹنگ کرنے آیا ہو کہ بھئی دیکھیں مجمع کتنا ہے، کہیں لکھ کے بھیجنا ہے، شہنشاہ حسین نقوی کیا پڑھ رہے تھے، اور حیدرآباد کے کون کون معتبر لوگ مجلس میں آئے ہیں، اور اب ان کا صرف کام یہ ہے کہ کسی طرح وہ رپورٹنگ کریں۔ تو نیت تو یہ بھی ہے، اور وہ بھی آئے ہیں کہ جو رپورٹنگ چاہتے ہیں مگر سیدہ کے سامنے چاہتے ہیں کہ حسین کی ماں راضی ہو جائے، اور قصوٹی یہ ہے کہ جس سے سیدہ راضی اس سے اللہ راضی۔ تو یہ نیتوں کا معاملہ ہے، ہر شخص کی اپنی نیت ہے۔ تو یہ نیت سے دین شروع ہو رہا ہے، اور پھر آپ پوری 2 رکعت نماز کے اندر خلاصہ دیکھیں گے۔ آپ کا شوق مجھے کہہ رہا ہے کہ میں 2-3 جملے اور کہوں۔ اس 2 رکعت نماز کے اندر روزہ بھی ہے۔ کیسے؟ جب تک نماز رہے گی کھانا پینا حرام ہے۔
भाई जिनको बात अच्छी लग रही हो वो गर्दन जरूर लाए। इस 2 रकत नमाज के अंदर जब तक नमाज रहेगी खाना पीना हराम, जैसे हालत रोजा में खाना पीना हराम। तो ये 2 रकत नमाज है, रोजे को भी कवर कर रही है। फिर नमाज के बाद रोजा, रोजे के बाद नमाज, रोजा, हज। इसके अंदर एक एक करके बताना। हज, इसके अंदर 2 रकत नमाज के अंदर हज भी है। नमाज ही नहीं है जब तक कि काबा तसव्वुर में ना है। ज़कात 2 रकत नमाज के लिए लाजिम है कि कपड़े भी ज़कात अदा शुदा हो। जहां 2 रकत नमाज पढ़ रहे हैं वो जगह भी मुज़क्का हो, ज़कात अदा शुदा हो। तवज्जो कर लिया आपने? आगे तुम सुना लेते हैं सबक। ज़कात के बाद खुम्स, नमाज के बाद रोजा, ज़कात, हज, ज़कात, खुम्स है 5वां माल में से बचा हुआ 5वां हिस्सा। खा पी लिया, खूब आराम से जिंदगी गुजार ली, जो शान शौकत के मुताबिक है वही जिंदगी, और फिर बच गया तो उसमें से 5वां। एक साहब कहने लगे मौलाना खुम्स दे दिया तो बचेगा क्या? तो भाई तुम फिर 4 दे दो, 5वां तुम रखो। तो 5वां हिस्सा देने में भी तुम निकल रहा है। और ये किसने कहा है कि मौलवी साहब को दें? हमारे यहाँ बड़ी अजीब नफ्सियात है। जब हम खुम्स की बात करते हैं तो मौलाना का अपना मतलब है, भाई हमारा कोई अपना मतलब नहीं है। अपने इलाके की मस्जिद की टूटियां ठीक करवा दीजिए, अपने इलाके के इमाम बारगाह की छत टपक रही है उसे ठीक करवा दीजिए, आपके महल्ले में जो मदरसा है उसका दरवाजा गिर गया उसे ठीक करवा दीजिए। कब कहा है भाई हमने कि हमें दे दीजिए आप? बल्कि जो वसूल करते हैं और हिसाब देने के पाबंद होते हैं वो तो आपकी जिम्मेदारी अपनी गर्दन पे ले रहे हैं। उनका तो ममनून होना चाहिए कि वो आपकी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रहे हैं। खुम्स, आगे जिहाद फुरुआत दीन के अंदर, वो भी नमाज में। तवज्जो चाहूंगा, जिहाद कैसे फुरुआत दीन में है? जहां पेश नमाज खड़े होकर, तवज्जो है मेरे साथ, जहां पेश नमाज खड़े होकर नमाज पढ़ाता है ना उसे कहते हैं मेहराब। मेहराब अरबी जबान का लफ्ज है मकाम हर्ब कहते हैं जंग को, जिहाद को, लड़ाई को। हर्बों का हरबी, सिल्मों का सिल्मी। नबी ने क्या फरमाया? या अली तुमसे लड़ना मुझसे लड़ना है, तुमसे दोस्ती मुझसे दोस्ती है। हर्ब कहते हैं लड़ाई को, जंग को, जिहाद को, तलवार चलाना, मुकाबले से मुकाबला करना, दुश्मन का मुकाबला करना। और मेहराब यानी मकाम हर्ब, मकाम जिहाद। जो 2 रकत नमाज के लिए अपने ऊपर काबू नहीं पा सकता वो काफिर के सीने पे कैसे चढ़ेगा? वो दुश्मन को कैसे मारेगा? यहां जिहाद भी है। जिहाद अम्र बिल मारूफ नही अनिल मुनकर, इसके अंदर अम्र बिल मारूफ भी है, नही अनिल मुनकर भी है। अम्र बिल मारूफ कैसे है? मारूफ क्या, अगर मैं जब तक मारूफ की तारीफ नहीं करूंगा उस वक्त तक अम्र समझ में नहीं आएगा। मुनकर की तारीफ नहीं करूंगा उस वक्त तक नहीं अनिल मुनकर भी समझ में नहीं आएगा। तो थोड़ा सा मुझे सहारा दीजिए। मारूफ किसे कहते हैं? मारूफ समझ में आ जाएगा तो उसका अम्र बहुत लजीज हो जाएगा। मुनकर समझ में आ theyega तो उससे बचना लजीज हो जाएगा। भाई सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मारूफ। मारूफ वही लफ्ज है मारूफ का अरबी में जो हमारे यहाँ मारूफ है। हमारे यहाँ भी जिस माना में मारूफ का लफ्ज बोला जाता है, फला मौलाना बहुत मारूफ है, फला सियासतदान बहुत मारूफ है। यहां मैं अभी नाम लूं किसी सियासतदान का जो सब जानते हो तो उसके बाद मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं होगी वो रहते कहाँ हैं, कौन सी पार्टी से हैं, इस वक्त सेनेट में है या कौमी असम्बली में है, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो मारूफ होगा उसका सिर्फ नाम लिया जाएगा, सब उसके घर तक पहुंच जाएंगे। नाराज ना होइएगा भाई, मैंने किसी का नाम नहीं लिया है, ठीक है। लेकिन कोई भी जो भी मारूफ होगा, अब मारूफ का अमर यानी कोई ऐसी चीज का अमर, किसी ऐसी चीज का अमर जो सबके नजदीक मोतबर हो। अमर बिल मारूफ यानी ऐसा
امر کسی ایسی شے کے لیے جو سب کے لیے معتبر ہو. اب سب کے لیے سچ معتبر ہے یا نہیں؟ صدق، سچ سب کے لیے معتبر ہے یا نہیں؟ تو یہ جو سچ ہے نا یہ معروف ہے. اب سچ کے امر کو کہتے ہیں امر بالمعروف. یہ میں نے ایک مثال دی ہے. مثلاً علم معروف ہے یا نہیں؟ اب اگر علم حاصل کرنے کا امر کیا جا رہا ہو اور حکم دیا جا رہا ہو تو اسے کہیں گے امر بالمعروف. علم حاصل کرنے کا امر معروف کے لیے، معروف جو سب کے نزدیک معتبر ہو. توجہ چاہوں گا، یعنی اندر سے آواز آئے کہ یہ صحیح کہہ رہے ہیں. اب مجھے آپ بتائیے، علم معروف، سچ معروف، توجہ چاہوں گا، عزت معروف، غیرت معروف، شجاعت معروف، سخاوت معروف، تو کہہ نہیں دوں علی معروف. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بھائی جب ساری خوبیاں معروف، نہیں تھک رہے ہیں آپ میری باتوں سے، جب ساری خوبیاں معروف ہیں تو جاؤ ساری خوبیاں جس ذات میں جمع ہو وہ معروف کیسے نہیں ہے؟ معروف کا امر یعنی معتبر چیز کا امر، مسلم چیز کا امر. اچھا اگر کسی کے نزدیک مسلم نہ ہو جی تو اس کو ڈھونڈا جائے گا کہ وہ کون ہے. مثلاً اگر سچ کسی کے نزدیک اچھا نہ ہو تو ہم سچ کے اوپر تحقیق کریں گے یا اس پہ کہ جس کے نزدیک سچ صحیح نہیں ہے؟ بولیے بھائی، بات کیجئے نا جی. اگر کوئی کہے جی میں سچ کو نہیں مانتا تو اب سچ کے اوپر تحقیق بیٹھا دینی چاہیے. یونیورسٹی کے اندر فیکلٹی بنا دو، یونیورسٹی کے اندر کوئی تحقیق اور ریسرچ کا شعبہ بنا دو کہ سچ کے اوپر اب تحقیق ہونی چاہیے کہ سچ ٹھیک ہے یا نہیں. بھائی بے وقوفی کر رہے ہو، سچ کے اوپر تحقیق نہیں ہوگی کیونکہ 4 آدمیوں نے کہہ دیا ہم سچ کو نہیں مانتے. توجہ بڑھائیں عزیزوں، یعنی اگر 4 آدمیوں نے کہہ دیا ہو کہ ہم علم کو نہیں مانتے تو اب یہ تحقیق ہوگی کہ علم کے بارے میں غور کیا جائے کہ علم بھی ایسی جو کوئی عنوان شے ہے کہ جو اچھی چیز ہے یا نہیں، کیونکہ 6 آدمی نہیں مانتے. علم پر تحقیق نہیں ہوگی، جو علم کو نہیں مانتے ان پر غور ہوگا. توجہ چاہوں گا، جو کربلا آئے حسین کے ساتھ ان پہ تحقیق نہیں ہوگی، جو نہیں آئے. مجھے اطمینان اس بات کا ہے کہ میری بات منتقل ہو گئی. امر بالمعروف اور کیا؟ نہیں عن المنکر. منکر سے نہیں کرنا. منکر کیا ہے؟ منکر نکرہ کے خاندان کا لفظ بولا، یعنی غیر معروف. معروف کی ضد ہے منکر. ہم کہتے ہیں معرفہ نکرہ جی، معرفہ اور اس کی ضد ہے نکرہ. معروف منکر. معروف یعنی جو سب کے نزدیک معتبر ہو اور نکرہ جو سب کے نزدیک مردود ہو. بھائی میں اپنی زبان کا ذمہ دار تو ہوں نا، جو لفظ میں بول رہا ہوں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں نا. آپ ایسا لفظ سن کے کیوں ایک دم خاموش ہو جاتے ہیں؟ منکر سے دوری، منکر سے نہیں. منکر کیا چیز ہے؟ مثلاً جھوٹ. دنیا میں کوئی لا کے دکھائیے جو جھوٹ کو اچھا سمجھتا ہو. حتیٰ سارے جھوٹے جھوٹ کو برا کہتے ہیں. توجہ ہے حضرات کے لیے؟ جو جھوٹ بولنے کی عادت رکھتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں جھوٹ بری بات ہے. اتنا منکر ہے یہ.
ظلم منکر ہے، یعنی ساری دنیا کے ظالم بھی کہتے ہیں ظلم برا ہے۔ بڑی بڑی تقریریں سن لیں گے آپ ظالموں سے کہ ظلم بری چیز ہے، بہت اچھے انٹرویو دیتے ہیں ظلم کے خلاف، اور جیسے ہی مائک سے اور کیمرے سے ہٹ کے جاتے ہیں تو پہلا ظلم وہ اپنے ڈرائیور پر کرتے ہیں، پہلا ظلم وہ اپنے گاڑی کے ساتھ چلنے والے پر کرتے ہیں۔ وہ روڈ پر دوڑنے والا اور ان سے آگے کوئی نکل جائے تو پھر گاڑی روک کر کہتے ہیں ہمیں نہیں جانتے ہو۔ عجیب ہے بھائی، انسان کو دیکھیں تو صحیح کتنا ظلم کا عادی ہو گیا ہے۔ یہاں تو کیفیت یہ ہے اس گھرانے کی تعلیمات کی کہ اگر کسی کی جوتیوں پر تم نے اپنے جوتے رکھ دیے تو تمہیں روکا جائے گا۔ اگر کسی کمرے میں کوئی سو رہا ہے اور تم اس کمرے کے باہر سے گزر رہے ہو اور تم اپنے جوتوں کو زور زور سے مار مار کے گزر رہے ہو اور اس کی آنکھ کھل گئی تو قیامت میں تمہیں اس بے احتیاطی پہ روکا جائے گا۔ جی یہاں تو ہمیں یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا، ایک ذرے ذرے کا حساب ہے۔ وہ ذرے ذرے کا حساب کیا دیں گے جو پہاڑ کا حساب دینے کو تیار نہیں ہے۔ کیفیت تو یہ ہوئی بھی ہمارے معاشرے کی جی، ہر بندہ یعنی یہاں آپ کو کوئی عاجز، ناتوان، خاکسار، فقیر تو ملتا ہی نہیں، یہاں ڈھونڈنے سے کوئی فقیر نہیں ملتا۔ فقیر کا مطلب مانگنے والا نہیں ہے، مانگنے والے کہاں فقیر ہوتے ہیں، وہ تو ذلیل ہوتے ہیں۔ مانگنے والے کہاں فقیر ہیں؟ یہ جو روڈوں پہ چوکوں پہ کھڑے ہوئے ہاتھ پھیلا رہے ہوتے ہیں یہ فقیر کب ہیں؟ یہ تو ذلیل لوگ ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، میرے مولا امام زین العابدین علیہ السلام نے جب منی کی سرزمین پہ دیکھا کہ سارے حاجی اللہ سے مناجات کر رہے ہیں اور ایک فقیر ہے کہ جو فقیر پہ مانا ذلیل، جس معنی میں میں کہہ رہا ہوں، وہ لوگوں سے مانگ رہا ہے، سکے مانگ رہا ہے، ٹکے مانگ رہا ہے، تو امام نے اس کے قریب گئے اور حضرت نے فرمایا یہ سارے لوگ جن سے تم مانگ رہے ہو یہ سب مانگنے آئے ہیں۔ یہ کون سی عقل مندی ہے کہ انہی سے مانگ رہے ہو جو خود مانگنے آئے ہیں؟ تم بھی اسی سے مانگو جس سے یہ مانگنے آئے ہیں۔ یہ جو مانگنے والے لوگ ہیں یہ فقیر نہیں ہیں۔ ہمارے معاشرے میں فقیر نہیں مل رہا ہے۔ میں اپنے آپ کو پہلے اوصیکما و نفسی، پہلے اپنے آپ کو، پھر میں آپ سے عرض کر رہا ہوں مولا حسین کے نام پر فرش پر بیٹھنے والے ارادہ کریں، طے کریں، نیت کریں کہ ہم فقیر بن کے رہیں گے۔ کیا مطلب ہے فقیر بن کے رہیں گے؟ یعنی تکبر نہیں کریں گے۔ فقیر کا تعارف یہ ہے کہ جو تکبر نہ کرتا، یعنی مختصر تعارف یہ ہے فقیر کا، میں نے بھی کہا نا کہ فقیر مل نہیں رہے، فقیر کا مختصر تعارف یہ ہے جو متکبر نہ ہو۔ جو متکبر ہے وہ فقیر نہیں ہے اور جو فقیر ہے وہ متکبر نہیں ہے۔ اب تکبر کے جلوے برداشت کیجئے آپ مجھے آج، تکبر کے جو جلوے ہیں نا ان میں سے ایک جلوہ یہ ہے کہ گاڑی میں بیٹھ کر میں پیدل چلنے والے کو انسان ہی نہیں مانتا، مجھ سے آگے کون نکل جائے، جی مجھ سے تیز کیسے چلا گیا، پتہ نہیں وہ کس اس میں تھا، اس نے ہلکی سی گاڑی دبا دی، ہو سکتا ہے کہ وہ بے خیالی میں اسے ہینڈنگ تھوڑا سا مڑ گیا اور گاڑی اس کی دب گئی اور ہم سمجھے کہ ہمیں ٹکر مارنا چاہ رہا تھا، ہمیں دبا رہا تھا۔ اب جب تک اسے روک کر 2-4-6 تھپڑ نہیں مار لوں گا اور اسے ذلیل نہیں کر دوں گا روڈ کے اوپر، اب وہ پکار کے کہہ رہا ہے جی غلطی ہو گئی مجھے معاف کر دو، اور یہ جب تک اسے ذلیل نہیں کر لے گا اس وقت تک اس کو چین نہیں آئے گا، سکون نہیں آئے گا۔ پیدل چلنے والے کو انسان نہیں مانتے، جھگی میں رہنے والے کو آدمی نہیں مانتے، ویٹروں کو ہوٹلوں میں جو کام کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی کسی کے بیٹے ہیں، وہ بھی کسی ماں کی اولاد ہیں، ان کی بھی بیوی ہوگی، ان کی بھی بہن ہوگی،
ایک 5 منٹ لیٹ چائے لانے پر جو اس کو ذلیل کیا جاتا ہے، اور جب تک اسے شرمندہ نہ کر دیا جائے، سوری سر معاف کیجئے دیر ہو گئی مجھے معاف کر دیں، اور اگر تھوڑا سا اس نے کہہ دیا سر میں کہاں دیر ہوئی ہے اتنا ٹائم تو لگتا ہے، بس قیامت، جب تک اب اس کی نوکری نہیں چھوڑوائیں گے، بیچارہ 12,000 روپے کی تنخواہ پر تھا، اب اس نے صرف اتنا کہہ دیا کہ مثلا سوری نہیں کہا، اس نے کہہ دیا کہ میں زیادہ دیر نہیں ہوئی ہے، آپ نے مجھے کہا تھا آپ ٹائم تو دیکھیے 5 منٹ میں لے آیا چائے، اتنی دیر تو لگے گی نا چائے بننے میں، تو جواب تم نے کیسے دیا مجھے؟ اب یہ وہاں سے اٹھیں گے، تمہارا مالک کون ہے؟ اب جائیں گے اس مینیجر تک اور مالک تک، اور جب تک اس بیچارے 12,000 10,000 روپے کی تنخواہ والے کو نکلوائیں گے نہیں، اس وقت تک انہیں چین نہیں آئے گا۔ تکبر، غرور۔ میرے مولا فرماتے ہیں خبردار تمہاری چال بتائے کہ تم علی والے ہو، تمہارا انداز بتائے کہ تم اس فقیر کے ماننے والے ہو جس کا فقر ہی تو اسے صاحب ولایت بنا گیا۔ مولا علی تمام ولیوں کے سردار کیوں ہیں بھائی؟ اب تک اگر میرے بچوں جوانوں کو شاہ لطیف کا فقر سمجھ میں آ گیا ہو، اب تک میرے بچوں جوانوں کو عبداللہ شاہ غازی کا فقر سمجھ میں آ گیا ہو، حضرت شہباز قلندر کتنے بڑے فقیر تھے، یہ سمجھ میں آ گیا ہو، تو جان لو ان سارے فقیروں کے مولا کو علی کہتے ہیں۔ مل کر مانا ناراض تو نہیں ہو رہے آپ مجھ سے؟ میرا مولا مجھ سے راضی ہو جائے جی۔ منکر جھوٹ ہے، منکر ظلم ہے، ظلم سب کے نزدیک ظلم ہے، کسی مذہب مسلک دین دھرم کسی زبان کہ وہ والی زبان والے کہتے ہیں ظلم ٹھیک ہے، وہ والی کہتے ہیں ظلم برا، سب کے نزدیک ظلم ہے جی۔ اہل زبان اور ہوتا ہے، صاحب زبان اور ہوتا ہے۔ اچھا بولنے والا اہل زبان نہیں ہوتا، صحیح بولنے والا اہل زبان ہے۔ جو مان لے کہے کہ جی جو میں نے کہا یا مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا یا جو میں نے کہا وہ غلط کہا ہے، بات آگے بڑھے۔ اب یہاں پر تبرہ میں نے بہت دیر لگا دی، یہاں سے شروع کیا تھا میں نے، یعنی 2 رکعت نماز میں روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، خمس بھی ہے، جہاد بھی ہے، امر بالمعروف بھی ہے، نہی عن المنکر بھی ہے، تولا و تبرہ بھی ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ تبرہ ہے، صراط الذین انعمت علیہم یہ تولا ہے، یہ تولا ہے۔ 2 رکعت نماز کیا ہے کہ سارا دین کور ہو رہا ہے، اور اس 2 رکعت نماز میں جو سارا دین کور ہو رہا ہے، تبھی تو کہا ہے ان قبلت قبل ما سوا، نماز قبول تو ساری عبادتیں قبول۔ اب سمجھ میں آئی حدیث، صلوات پڑھے محمد و آدم۔ ان ردت رد ما سوا، اگر نماز رد تو ساری عبادتیں رد۔ ہم عزیزان گرامی اس گھرانے کے مرید ہیں اور اس پر ہمیں فخر ہے، جتنا شکر کریں کم ہے۔ ساری دنیا کی نعمتیں چھین لی جائیں اور کہا جائے بس ولایت علی، تو سودا بڑا اچھا ہے کہ سب چھوڑ کر علی کو لے لیا جائے۔ اور مل کر ساری نعمتیں دی جائیں اور مولا علی کی ولایت ہم سے لے لی جائے، تو اس نعمت کا کیا فائدہ؟
اس نعمت کا ایک نتیجہ، ایک حاصل یہ ہے کہ ہم ان تعلیمات سے، ان سالم تعلیمات سے، میں نے آپ سے کہا نا، علم معروف، عدل معروف، سچ معروف، آپ گنتی گنتے چلے جائیے، غیرت معروف، عزت معروف، شجاعت معروف، سخاوت معروف، یہ سب چیزیں جو معروف ہیں نا وہ اہل بیت کے ہاں کمال پر ہیں۔ اس لیے ہم سب کا انہیں معروف ماننا فطری ہے، یعنی یہ سارے معروف جہاں پر موجود ہوں تو یہ خود معروف ہے، اور ان کی جانب امر ہو رہا ہے۔ یعنی میں امر بالمعروف کی اگر لفظ بدل کے تعریف کروں، امر بالمعروف کا مطلب یہ ہے علی کی ولایت کا امر۔ بھائی میری بات جا رہی ہے یا نہیں؟ امر بالمعروف کو میں پھیلاؤں تو یہ ساری بحث بنے گی، اور سمیٹوں تو علی مولا کی محبت بنے گی۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل اور بلند صلوات محمد و آل ظلم منکر ہے اور عدل معروف ہے، عدل کا امر ہے اور ظلم سے نہیں ہے۔ یہ پیغام ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا۔ کیسے ممکن ہے کوئی ظلم کا قصہ سن کے روئے اور پھر وہ ظلم کرے؟ کیسے ممکن ہے کوئی عدل کے جلوے ظہور امام کی صورت میں دیکھنا چاہتا ہو اور عدل کو خود انجام نہ دیتا ہو؟ ان مفاہیم کی طرف آمادگی کو ولایت کہتے ہیں۔ ایک مرتبہ ولایت علی کا مطلب یہ ہے کہ نعرہ لگایا، مولا کا نام سن کے مسکرا دیے، چہرے پہ روشنی آ گئی، چہرے پہ تراوٹ آ گئی، رونق آ گئی، یہ بھی ولایت کا جلوہ ہے۔ اور ایک مرتبہ ایک مرتبہ یہ مطلب ہے کہ یہ سارے کمالات جو ان کے ہاں ہیں ان سے ہمیں بھی پیار ہے، اور جو جتنی بھی برائیاں ان سے دور ہیں، رجس برائی جتنی بھی ان سے دور ہے، ان سب سے ہمیں بھی نفرت اور بیزاری ہو۔ یہی تولا ہے، یہی تبرہ ہے۔ اللہ کرے آج کے اس مجلس کو یہاں یا بعد میں ریکارڈ سننے والا میرا غیر شیعہ بھائی کلیئر ہو گیا ہوگا، اس پر روشن ہو گیا ہوگا کہ تبرہ برائیوں سے دوری، تولا اچھائیوں سے رغبت ہے۔ یہ ہے روح تولا و تبرہ۔ تم مصداقوں میں الجھ رہے ہوتے ہو، تم مثالوں میں ایک دوسرے سے لڑ رہے ہوتے ہو، چلو کوئی بات نہیں، جس مثال کو میں نے منکر سمجھ کے بول دیا تھا ہم کوئی اور مثال دے دیتے۔ تمہیں اگر اس مثال سے کوئی الجھن ہے تو مسئلہ مثال میں تو ہے ہی نہیں۔ 1400 سال پہلے منکر کی مثالیں کوئی اور تھے، توجہ ہے بات کی، آج منکر کی مثالیں کوئی اور ہیں، لیکن یہ کمال اس گھرانے کا ہے 1400 سال پہلے نہیں، خلقت سے پہلے جو معروف کی مثالیں تھے وہ خلقت ختم ہونے کے بعد بھی وہی معروف کی مثال ہے۔ صلوات پڑھنے ذرا محمد و آل میرا محترم مجمع نہیں معلوم میں نے بات پہنچائی یا نہیں پہنچائی۔ یعنی میرے غیر شیعہ بھائی کو جو تبرہ سمجھتا نہیں ہے اسے یہ الجھن ہے کہ آپ نے فلاں کا نام کیوں لے دیا؟ چلے ہم وہ نام نہیں لیتے، کوئی اور لے دیتے۔ تو منکر کی مثالیں بدلے گی، معروف نہیں بدلتا۔ توجہ چاہوں گا اسی بات کو علامہ اقبال نے کہا، حقیقت ابدی ہے مقام شبیری،
حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی۔ حسین نہیں بدلتا، کوفی بدلتے ہیں، شامی بدلتے ہیں۔ ظلم منکر ہے، عدل معروف ہے۔ ہم اس ہونے والے ظلم پر روتے بھی اسی لیے ہیں کہ ہم نہیں تھے۔ یہ گریہ ندامت نہیں ہے، یہ پشیمانی کا گریہ نہیں ہے، یہ گریہ حسرت کا گریہ ہے۔ یہ گریہ ندامت کا گریہ نہیں ہے کہ ہم تھے اس لیے رو رہے ہیں، یہ گریہ حسرت کا گریہ ہے کہ ہم نہیں تھے۔ ہم ہوتے تو حسین کے خیموں کو آگ نہ لگتی۔ یہ مشق ہے اس گریہ کے ذریعے، آمادگی ہے اپنی، کیونکہ انسان تو وہی حرکتیں بار بار کرتا ہے۔ کل حسین ابن علی مولا کے ساتھ یہ ہوا تھا، کچھ دن کے بعد پھر امام سجاد کے ساتھ یہی ہوا، کچھ عرصے بعد امام باقر کے ساتھ یہی ہوا، پھر کچھ مدت بعد امام صادق کے ساتھ یہی ہوا۔ اب مسلسل یہی ہوتا آ رہا تھا، تو اللہ نے 12ویں کو غیبت میں رکھا ہے کہ میں آخری حسین کو غیبت میں رکھوں گا۔ پہلے تم آمادگی پوری کر لو، پہلے تیار ہو جاؤ، طے کر لو، فیصلہ لے لو اپنے ذہنوں میں کہ برائی برائی ہے اور اچھائی اچھائی ہے، پھر میں بھیج دوں گا اسے۔ میں تو اسے خلقی اس لیے کیا ہے کہ تمہاری ہدایت کرے گا آقا، تم ابھی تیار نہیں ہو رہے ہو۔ اچھا ایک دفعہ ہوا ہو تو چلے، یہ تو آج تھوڑی 11 اماموں کے ساتھ وہی ہوا، رنگ بدل کے، طریقے بدل کر۔ ہاں کربلا جیسا ظلم نہیں ہوا، مگر ظلم تو رہا نا۔ عدل کے خلاف ماحول، عدل کے خلاف جیسا لشکر کربلا میں آیا، ایسا عدل کے خلاف لشکر بعد میں نہیں آیا، مگر عدل کے خلاف تو آیا نا۔ مسلسل یہی ہوتا آ رہا ہے۔ کس مظلوم کا تذکرہ کروں؟ اس گھرانے کا تو تاریخ ہی کچھ اور ہے۔ زہر دے کے مار رہے ہیں، تلوار سے مار رہے ہیں، بستر کھینچ رہے ہیں، اجرکم اللہ، پانی بند کر رہے ہیں، ہاتھ اٹھا رہے ہیں۔ میرے اور آپ کے شہر کا اگر کوئی معتبر انسان اسیر ہو جائے تو پہلے تو رشتہ دار کوششیں کرتے ہیں، پھر دوست کوششیں کرتے ہیں، پھر دوستوں کا حلقہ بڑھتا ہے، پھر کوئی حیدرآباد میں، مثلاً حیدرآباد کی کوئی مثال ہو تو پوری ریلی نکلے گی، پھر ایک وقت آئے گا پورا حیدرآباد بند کر دیا جائے گا اور ہم اپنے شہر کے معتبر کو آزاد کروا لیں گے۔ ایسا ہی ہے۔ 14 سال تک امام موسیٰ کاظم جیل میں رہے، باب الحوائج، کاظمی سادات کے مورے سے اعلیٰ۔ عجیب اور حسن اتفاق ہے کہ ہم سندھ میں، ہمارے سندھ میں ایک بہت بڑی تعداد میں کاظمی سادات رہتے ہیں۔
موسوی سادات، عراق میں موسوی، پاکستان میں کاظمی کہلاتے ہیں۔ میرے خیال سے لکھیاری سادات وہی ہیں۔ امام موسیٰ کاظم کو 1-2 سال نہیں، 14 سال تک قید کیا۔ اس وقت کے چاہنے والوں کی کیا کیفیت رہی ہوگی؟ ہارون رشید کا دربار رات میں سجدہ تھا، اور روزانہ دربار کے اندر رقص و طرب کی محفلیں ہوتی تھی۔ ایک دن محفل برخاست ہونے لگی تو ایک دربار میں بیٹھنے والے نے کہا کہ آج ہم نے مدینے کا شاعر ابو العطا بغداد میں دیکھا ہے۔ ہارون کا دربار بغداد میں تھا نا، بغداد مرکز تھا اس وقت میں مسلمانوں کی حکومت کا۔ کسی نے کہا ہم نے ابو العطا کو جو مدینے کا بڑا شاعر ہے اسے ہم نے بغداد میں دیکھا ہے۔ تو ہارون کو تعجب ہوا، اس نے کہا وہ وہاں کا رہنے والا ہے، یہاں آیا ہوتا تو ہمیں پتا ہوتا، دربار کو پتا ہوتا۔ کسی کو نہیں پتا۔ کہا نہیں ہم نے دیکھا ہے۔ تو کہا ڈھونڈو، پتہ کرو کہاں ہے۔ معلوم ہوا فلاں مسافر خانے میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ ہارون نے کہا بلا کے لے آؤ۔ جب آئے تو ان سے کہا تم اپنی فلاں غزل سناؤ، سنا دی، چلے گئے۔ دوسرے دن پھر آئے، فلاں غزل سناؤ۔ جب ایک دن فرمائشوں پہ فرمائشیں ہونے لگیں، شاید دوسرا یا تیسرا چوتھا دن، کچھ دن کے بعد، تو ابو العطا نے کہا کہ امیر میں آپ کو اتنے دن سے اپنی غزلیں، اپنے نظم، اپنے کلام سنا رہا ہوں، اس کے بدلے میں مجھے ملے گا کیا؟ تو ابو العطا سے ہارون نے کہا کہ جو مانگو گے دوں گا، فلاں غزل سنا دو میں تمہیں جو مانگو گے دوں گا۔ اس نے پھر تکرار کی، جو مانگوں گا دو گے؟ کہنے لگا ہاں جو مانگو گے دوں گا۔ تو جب کلام سنا لیا، محفل برخاست ہونے لگی، تو ہارون نے کہا تم کچھ کہنا چاہ رہے تھے، کچھ مانگنا چاہتے ہو، مانگو، کیا مانگنا چاہتے ہو؟ تو ابو العطا نے آنکھوں میں آنسو بھر کے کہا میرے امام کو آزاد کر دو۔ کیا غربت ہے؟ یعنی چاہنے والا کئی دن سے دربار میں جا کے بیٹھ رہا ہے اور اپنی صلاحیتوں کے بدلے میں اپنے امام کی آزادی چاہتا ہے۔ تو ہارون کچھ دیر کے لیے خاموش ہوا اور کہنے لگا کہ 3 دن کے بعد زندان کے دروازے پہ آ جانا، ہم تمہارے امام کو آزاد کر دیں گے۔ اب میں محترم مجمع سے پوچھ سکتا ہوں کہ ایک چاہنے والے کے لیے کتنی بڑی سعادت ہے کہ اس کا امام اس کی وجہ سے آزاد ہو رہا ہو۔ اپنے سرائے میں، مسافر خانے میں اپنی بیوی بچوں کے پاس گیا اور خوشی کا عالم تھا۔ کہنے لگا لو میں خبر لے آیا، 3 دن کے بعد ہمارے امام کو آزادی ملے گی، پھر ہم اپنے امام کو مدینہ لے کے جائیں گے۔ اور کتنی بڑی بات ہوگی کہ امام کے چاہنے والے کہیں گے کہ تم ابو العطا بہت بڑے آدمی نکلے، تمہاری وجہ سے ہمارا امام آزاد ہو گیا۔ 3 دن کے بعد صبح سے جا کے دروازے پر بیٹھ گیا۔ دروازہ کھلتا تھا، کچھ قیدیوں کو اندر لے جایا جاتا تھا، کچھ قیدیوں کو آزاد کیا جاتا تھا۔ ہر مرتبہ دربان سے کہتے تھے کہ میرے امام کو ابھی آزادی ملنی تھی، تو وہ سپاہی کہتا تھا ذرا اور صبر کرو۔ عصر کے وقت میں دروازہ کھلا، تختے پہ ایک جنازہ تھا، اجرکم اللہ، اور وہ سپاہی آواز دیتے ہوئے آ رہے تھے ہاذا امام الرفضا، یہ ہے شیعوں کا 7واں امام جسے آج ہم نے آزاد کر دیا ہے، اجرکم اللہ۔ اتنے بڑے پائے کے عالم، غیر شیعہ برادری امام موسیٰ کاظم کے زمانے میں ان سے بڑا عالم کسی کو نہیں مانتی۔ جو شیعوں جو ان کو امام نہیں مانتے نا، مسلمانوں میں جو ان کو امام نہیں مانتے، وہ یہ ضرور مانتے کہ ان کے زمانے میں ان سے بڑا عالم کوئی نہیں تھا۔ اتنا بڑا وجود، یہ ہے امام موسیٰ کاظم کا واقعہ۔ امام جعفر صادق نماز پڑھ رہے تھے تو مصلی کھینچ لیا۔ امام معصوم ایک مرتبہ زمین پر سر کے بل گرے۔ امام محمد تقی کے گھر کو آگ لگا دی، اور جب آگ بجھائی گئی نا تو دیکھا، چاہنے والوں نے دیکھا کہ امام ایک طرف بیٹھے رو رہے ہیں۔ تو ایک چاہنے والا قریب گیا اور کہا مولا آپ کی آنکھوں سے آنسو رک نہیں رہے۔ کہنے لگے اس وقت تم نہیں پہنچے تھے جب میرے گھر کی بیویاں ایک حجرے سے دوسرے حجرے میں جا رہی تھی اور ان کے کپڑوں میں آگ لگ رہی تھی اور وہ ایک دوسرے کے کپڑوں کی آگ کو بجھا رہی تھی، اور اس میں میری 4 سالہ گھر میں رہنے والی فاطمہ وہ بار بار پکار
رہی تھی کہ مجھے بچاؤ، تو میں رو اس پہ رہا ہوں کہ کربلا میں یہ منظر حسین کی بچی کے ساتھ کہ جناب سکینہ ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں، اور جب دامن میں آگ لگ گئی تو آواز دیتی تھی بابا مجھے بچاؤ، بابا بچائیے۔ تو ایک مرتبہ امام حسین کے لاشے سے آواز آئی الیہ الیہ، اے میری بچی سکینہ میرے پاس آ جاؤ۔ تو جناب سکینہ امام حسین کے بدن کے قریب جا کے بیٹھ گئی تھی، اور پھر شام غریبہ میں جب اندھیرا چھا گیا اور جناب زینب اور بی بی ام کلثوم بچوں کو ڈھونڈنے نکلی تو جناب سکینہ نہیں مل رہی تھی، تو پھر کہا چلو بھائی کے پاس چلتے ہیں۔ امام حسین کے لاشے کے قریب پہنچی نا جب دونوں بہنیں، تو کیا دیکھا کہ پتھروں، تیروں، نیزوں، بھالے، برچھیوں کا ڈھیر ہے۔ اس ڈھیر کے اندر حسین ابن علی کا بدن ہے اور برابر میں سکینہ سو رہی ہے۔ پوچھا سکینہ کہاں سو رہی ہو؟ کبو بھی اماں جب مجھے تماچا مارا، جب میرے گوشت مارے اتارے، جب میرے دامن میں آگ لگی تو کوئی نہیں تھا جو میری مدد کرتا، تو اس لاشے سے بابا کی آواز آئی، یہ میرے بابا کا لاشا۔ سلام ہو جناب زینب پر۔ فرمایا سکینہ بابا نے اور کیا کہا؟ پھوپھی اماں بابا نے کہا میرے شیعوں کو سلام کہنا اور کہنا جب ٹھنڈا پانی پیو ہماری پیاس کو یاد کرنا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا۔ یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما۔ امام زمانہ